السلام موسٹ ویلکم. ہم آپ کو سوال اطفال میں خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیے. سر میرا نام عبد المعیز ہے اور میں 10th سنان 1 سے تعلق کرتا ہوں. میرا آپ سے دو سوال ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا میں مطالعہ پاکستان کے لحاظ سے ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ کتاب میں پڑھایا کچھ ہو جا رہا ہے اور بتایا کچھ ہو جا رہا ہے. اس میں آپ کا نقطہ نظر چاہتا ہوں. جی بہت اچھا سوال کیا عبد المعیز آپ نے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بہت پاورفل میڈیم بن گیا ہے. یس سر. اس کی جو ریچ ہے یعنی کہ وہ جس طریقے سے لوگوں تک پہنچتا ہے اور جتنی کم وقت میں پہنچتا ہے. یس سر. پہلے کوئی ایسا میڈیم نہیں تھا لیکن سوشل میڈیا نے جس میں یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے اور اس طرح کی اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. یس سر. تو اس سے جو ایک عام آدمی کو جو ذرائع میسر ہوئے ہیں اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. تو مطالعہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں تاریخ, وہ تاریخ پڑھنے کی ایک کوشش ہے. مطالعہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ تاریخ پڑھتے ہیں جو پاکستان کی تخلیق پر منتج ہوئی. تو اس میں کچھ مسائل ہیں, یقیناً کچھ مسائل. ہر قوم جو ہے وہ تاریخ کا ایک بیانیہ ترتیب دیتی ہے. یعنی ہر قوم جو ہے, جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, تو آپ جب اپنا تعارف کرائیں گے تو اس میں اپنے اختیار کو استعمال کریں گے. آپ چاہیں گے کہ کچھ چیزیں میں بتاؤں اور کچھ چیزیں جو ہیں میں انہیں ود ہولڈ کر لوں, وہ میں نہ بتاؤں. تو اسی طرح سے جو مطالعہ پاکستان ہے اس میں کوئی ایسا جھوٹ شامل نہیں ہے. یس سر. اس میں کوئی ایسا جھوٹ شامل نہیں ہے. اس میں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جو خاص طور پر 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی یس سر. اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہاں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی. یعنی کہ ہندو, مسلمان اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں انہوں نے انگریزوں کے خلاف, جن کی حکومت یہاں قائم تھی, یس سر. ان کے خلاف ایک بغاوت کی اور ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گئے. تو 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑ گئے, خراب ہو گئے. اس میں سر سید احمد خان نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو سنبھالا اور ان کی ترقی کے لیے اور طاقت کے حصول کے لیے ان کو جدید ذرائع فراہم کیے, جدید تعلیم ان کو فراہم کی. تو ہم مطالعہ پاکستان کو سر سید احمد خان کی جو ایک سٹرگل ہے یا کوشش ہے یس سر. وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اور پاکستان بنانے میں جو سب سے اہم کردار ہے تاریخی طور پر وہ سر سید احمد خان کا ہے. یس سر. سر سید احمد خان نے جو کام کیا, جو ایک تعلیمی تحریک برپا کی اور ان میں جس طریقے کی صلاحیتیں پیدا کیں, اس کا ایک منطقی نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کی تشکیل کی یا تخلیق کی صورت میں سامنے آیا. تو اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے. اس میں صاف ظاہر ہے ہر قوم اپنی تاریخ کو جب بیان کرتی ہے تو وہ جو بلیک سپاٹس ہوتے ہیں ان کو وہ سائڈ پہ کر دیتی ہے اور جو چیزیں وہ بیان کرنا چاہتی ہے ان کو مختصر طریقے سے وہ بیان کر دیتی ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں جو بر صغیر کی ہماری تاریخ ہے وہ پوری اس میں بولتی نہیں ہے. یعنی بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ یس سر. بہت غیر معمولی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں یس سر. تو میں ذاتی طور پر یہ بات کر رہا ہوں, آپ نوجوان ہیں ابھی, اب آگے چل کر آپ بھی اپنا ایک نقطہ نظر بنائیں گے. یس سر. میں آپ کے نقطہ نظر کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ غیر معمولی طور پر شاندار ہے, غیر معمولی طور پر. تو یہ بات درست ہے کہ مطالعہ پاکستان کی صورت میں وہ تاریخ جو ہے جو 1205 میں شروع ہوئی, یہاں جب ایبک کی حکومت قائم ہوئی, دہلی سلطنت قائم ہوئی, تب سے لے کر آج تک وہ پوری تاریخ مطالعہ پاکستان میں خاموش ہے. یس سر. وہ تاریخ بولتی نہیں ہے. ہمارے وہ کارنامے جو بر صغیر میں جو تہذیبی جو ہماری اچیومنٹس ہیں وہ ان پر گفتگو نہیں کرتی. تو یہ بات درست ہے کسی حد تک, لیکن مطالعہ پاکستان جو ہے اس کو پڑھنا اور اس میں جن سیاسی حقائق کا ذکر کیا گیا ہے ان کو جاننا ضروری ہے.
ایک بات اور بھی ہے موئز صاحب، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی جو تشکیل ہے وہ مسلمانوں کے آپس میں بہت ایک نزاعی مسئلہ ہے. یہ نزاعی مسئلے کا مطلب ہے بڑا جھگڑا ہے اس میں. بہت سے مسلمان پاکستان بننے کے حامی تھے یس سر. اور بہت سے مسلمان اس کے بننے کے خلاف تھے. خلاف تھے. اور جو خلاف تھے وہ اب اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ مطالعہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اس میں نے اس کو جہاں تک دیکھا ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جی. میں سی ایس ایس میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں. جی مجھے آپ کی طرف سے گائیڈ لائن چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایس ایس میں اپیئر ہونے کا ابھی سے پلان کرنا جو ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ایسے جو پروفیشنز جیسے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، یہ پروفیشنز جو ہے یہ بھی ترقی کے بہت زیادہ اوپننگز رکھتے ہیں. یس سر. تو لیکن سی ایس ایس کا سوچنا جو ہے میرا خیال ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے. آپ کو اور آپ کی عمر کے طالب علموں کو اپنے ذہن کی اورینٹیشن کرنی چاہیے کہ وہ آگے چل کر سی ایس ایس کا ایگزام دیں. لیکن میرا خیال ہے اس میں اپنی جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے اسے سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنے، انجینئر بننا چاہتے ہیں ضرور بنے، کیونکہ جو سی ایس ایس کا امتحان ہے نا وہ کوئی پروفیشنل ایگزامینیشن نہیں ہے، وہ ایک لک ہے کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں. بہت ذہین لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پاس نہیں کر سکے، بعض عام صلاحیت کے لوگ جو ہیں وہ اس میں پاس ہو گئے. تو آپ یعنی کہ 28 سال کی عمر تک میرا خیال ہے وہ امتحان دے سکتے ہیں. تو آپ اپنی 23-24 سال کی عمر تک انجینئرنگ یا میڈیکل کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ 1-2 سال لگائیں تو اس کے بعد آپ کو تیاری کر کے سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہیے. اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے سی ایس ایس میں وہ انگریزی پر عبور ہے کہ آپ انگریزی کو ویسے ہی لکھتے، بولتے اور پڑھنے کے قابل ہوں جیسے کہ وہ ایک طرح سے آپ اس وقت اردو بولتے ہیں. یس سر. تو کیونکہ اس میں جن موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے یا جو موضوعات یا جو مضامین اس میں شامل ہیں ان موضوعات اور مضامین پر آپ کو جو کتابیں اور جو لٹریچر اویلیبل ہے وہ انگریزی میں ہے. تو اس لیے آپ کو ابھی سے انگریزی پر توجہ دینی چاہیے اور انگریزی بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی ایک اورینٹیشن پیدا ہونی چاہیے. اور جو وسعت نظر ہے وہ پیدا کرنی چاہیے کہ آپ کتابیں پڑھ کر یہ جو جدید دنیا ہے اس کے بارے میں آپ آگہی کو وسعت بھی دیں اور گہرائی بھی دیں. یس سر. تو اس کے بعد یہ امتحان جو ہے اس میں ضرور بیٹھنا چاہیے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تھینک یو سر. جی موسٹ ویلکم جی، بہت شکریہ.